الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد کو کم کرو جی آواز موٹا کرو اونچا کرو قابل عزت و احترام ذی قدر علماء کرام معززین علاقہ دوستوں بزرگوں بھائیوں عزیز ساتھیوں بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا میری 3 سالہ سخت پابندی دے دوران
بے شمار مرتبہ برادر مکرم حضرت مولانا قاری امیر محمد ربانی صاحب رحمہ اللہ میرے کو تشریف لے گئے. ہر 10ویں 15ویں دن فون کرنا تاری تاریخ دا کے بڑا پابندی کدو ختم ہو رہی ہے. اتھو تحفے تحائف لے بجنا اور میری اس مشکل حالت وچ میری حوصلہ افزائی کرنی، گھبراونا نہیں. یہ دکھ تے سکھ زندگی دا حصہ ہے. بار بار انہاں دی تشریف آوری نال بار بار فون کرن نال اگر بالفرض میرا حوصلہ پستی ہون لگ ونجے ہا تا انہاں دی حوصلہ افزائی تو بعد میرے جذبات دوبارہ جوان ہوئے دے. لیکن فنا دا مقام ہر کسی ٹر بجنا ہے. بعض ایسے انسان ہونے دنیا چ کہ جنہاں دی وفات تو بعد انہاں دا جنازہ پڑھن نال پڑھن والا نو اپنی بخشش دی امید ہوندی ہے. حضرت قاری صاحب مرحوم بھی کم از کم میں گناہگار دی نظرہ وچ او شخصیتاں کہ جنہاں دا جنازہ پڑھن نال جنازے پڑھن والا نو اپنی بخشش تے مغفرت دی اللہ تو امید رکھنی چاہیے. اس علاقے بھر کا کوئی بھی بیان میں نو ایسا یاد نہیں کہ میری حاضری ہوئی ہوئے تے قاری صاحب دی صدارت نہ ہوئے. بڑا طویل عرصہ ہونا سارے علاقہ وچ ہر دینی بیان دے اندر میرے رفیق سفر رہے. اللہ دی مرضیاں میں اپنی سخت پابندی دی وجہ تو انہاں دے جنازے دے اندر شرکت تو بھی محروم رہا تے انہاں دی اس تکلیف دے دوران اللہ گواہ ہے کہ میں کوئی نماز ایسی نہیں کہ انہاں دی صحت واسطے دعا نہ کی تھی ہوئے. لیکن وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، مرضیاں انساناں دیاں نہیں چل دیاں، مرضیاں رب العالمین دیاں چل دیاں. صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے. اور اس علاقے وچ میں نے کوئی اپنی حاضری یاد نہیں کہ میں اس مدرسہ دے اندر انہاں دی خدمت دے اندر حاضر نہ ہویا ہوں. اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے. سارے کو سوائے صبر دے اور انہاں واسطے مغفرت دی دعا دے اور کوئی سرمایہ نہیں. جو کچھ علماء کرام نے بیان فرمایا یا میں عرض کرنا چاہتا، میں رب کائنات دی بارگاہ دے اندر دعا گو ہاں کہ مالک کائنات ایسا دا مل بہ کے بیان کرنا، بیان سننا مرحوم واسطے ایصال ثواب دا باعث پڑا کہ اللہ انہاں دے اور زیادہ درجے بہشت برینی کی بلند فرمائے. زندگی بھر ہمیں ناشاد کرے گی دنیا، زندگی بھر ہمیں ناشاد کرے گی دنیا، ہم نہ ہوں گے تو ہمیں یاد کرے گی دنیا.
کانفرنس دے دو عنوان ہیں. فصیح اللسان حضرت مولانا علا دتا شاکر صاحب مقصد انسان تھوڑے سامنے بیان فرما چکے ہیں. مفتی صاحب عظمت شہداء بھی بیان فرما چکے ہیں. کانفرنس دے موضوعات دا تحق ادا ہو چکا ہے. میں حضرت قاری صاحب دی وفات نو سامنے رکھ کے میں اللہ دے گھری چاہاں باوضو ہاں قرآن سامنے ہے. میرا دل بڑا دکھی ہے. مشکلات دے اندر سانو حوصلہ دے والا بندہ نہیں ہے. پریشانیاں دے اندر ساری کان تے ٹھاپڑا مارن والا سارا بھائی دے رہا. بس گل اتھا مک دیے. تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تو ٹر گئے. اور کون کائنات دا انسان دنیا تے ہمیشہ رامن دا دعویٰ کر سکتا ہے؟ ہمیشہ رامن والی ذات ہے تو صرف رب العالمین دی. صدیقہ کائنات درود شریف پڑھ گنو نہ ایک واری. اللہم صلی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ بندہ نو روندے ہوئے ویکھیا اپنی میت تے. فرماون لگیاں لو کانت الدنیا تدوم لواحد لکان رسول اللہ فیہا مخلدا. لوگوں دنیا تے کہیں ہمیشہ رامنا ہوندا تا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رہ بنینا. جس ویلے اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تو چلے گئے اور کون مائی دلال ہمیشہ رحمن دا دعویٰ کر سکتے ہیں؟ صحابہ کرام دی محفل ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماہن. صحابہ دی محفل ایویں معلوم تھی دے آمنہ دلال جویں ستارہ دے جھرمڑ وچ 24 دا چن پیا چمکدا ہوئے. میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نو 24 دا چن آکھے اللہ دی قسم حق ادا نہیں ہویا. قرآن و سنت کا فیصلہ یہ ہے کہ چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے؟ اس کے منہ پہ چھائیاں مدنی کا چہرہ صاف ہے. لفظ سنو حدیث پاک دے. قام رجل من الانصار فقال من اکیس الناس ومن احزم الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم اکثرهم ذکرا للموت واکثرهم استعدادا للموت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام وچوں ایک انصاری صحابی اٹھی کھلوتے ہیں محفل وچ. عرض کرن لگے اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا دے انساناں وچوں سب تو زیادہ عقل مند بندہ کون ہے؟
سب تو زیادہ سمجھدار سب تو زیادہ دانا بندہ کون ہے؟ معاف کرے تھوڑا سارا علاقہ ہوندا تا آکھنا ہی جیندے گھر دانے اندے کملے ہی سیانے اساں تا اس نو دانا سمجھدے ہیں نا جڑا دنیا دار تے مالدار تے ڈانگاں دا مالک ہوئے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثرهم ذکرا للموت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ساری دنیا دے انساناں وچوں ساری دنیا دے لوگاں وچوں سب تو بڑا عقلمند سب تو بڑا دانا سب تو بڑا سمجھدار وہ بندہ ہے جیرا موت نو یاد بھی زیادہ کرے تے موت دی تیاری بھی زیادہ کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قضاء حاجت کی دیئے جلدی جلدی مٹی تے ہاتھ مار کے تیمم کرن لگے. ایک صحابی عرض کی تے حضرت الماء قریب بین یدیک پانی نیڑے ہے حضرت تساں پانی دے کول ون کے وضو کر چھڑے تیمم کرن دی کیڑی ضرورت ہے؟ پانی دی موجودگی وچ تے تیمم کرن دی اجازت نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قضاء حاجت کرن دو بعد میں جلدی جلدی تیمم اس واسطے کرن لگا کیا پتا مینوں موت پانی دے نیڑے ونجن دی مہلت دے دی ہے کہ نہیں دے دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام دی محفل اندر سوال کیتے ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ کتنا موت نو یاد کر دے ہو؟ انہاں عرض کی تھی حضرت جس ویلے میں فجر دی نماز پڑھ گھنا میرے دل دے اندر خطرے آمن لگ ویندن پتہ نہیں موت مینوں پیشی دی نماز بھی پڑھن دے دیئے کہ نہیں. جزاک اللہ شاباش شاباش. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تساں موت نو کتنا یاد کر دے ہو؟ انہاں عرض کی تھی اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں جس ویلے ظہر دی نماز پڑھ گھنا دل دے اندر خطرے پیدا ہون لگ ویندن پتہ نہیں موت مینوں عصر دی نماز تک بھی مہلت دیندی ہے کہ نہیں. سارے صحابہ کرام تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم واری واری پوچھ دے ہیں تے آخر دے فرماون لگے کہ ما ذکرتموها حق ذکرها. میرے ساتھیو صبح دی نماز پڑھن تو بعد تانوں پیشی دی امید نہیں پیشی دی نماز پڑھن تو بعد تانوں عصر دی امید نہیں لیکن جی میں موت نو یاد کرن دا حق ہی حق تواڈے کولوں ادا نہیں ہویا. صحابہ کرام حیران ہو گئے حضرت موت نو یاد کرن دا حق کیویں ادا ہو سکدا ہے؟ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت نو یاد کرن دا حق ہے کہ میں حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز وچ جس ویلے سجے پاسے سلام پھرے نا میرے دل دے اندر خطرے آمن لگ ویندن پتنی موت مینوں کھبے پاسے سلام پھرن دی مہلت دیندی ہے کہ نہیں دیندی. اساں کتنا یاد کیتا ہے معاف کرے ہر وقت دنیا دنیا مال پیسہ جائیداد بس. قرآن پاک دے الفاظ سورت الانعام 7واں پارہ فرمایا والا قد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مرہ. اے سورت الانعام میرے سامنے کھلی ہوئی ہے آیت نمبر 94 دے میں انگلی رکھی ہوئی ہے. فرمایا مینوں اللہ مرضی قسم کائنات والو انسان دنیا تے آیا ہے تبھی بندے دے حال خالی
کوئی مال نہیں، پیسہ نہیں، دنیا نہیں، جائیداد نہیں، سونا نہیں، چاندی نہیں بچے دے ہاتھ وچ، تے جس ویلے انسان دنیا تو ٹرن لگے تو بھی بندے دے دوئے ہاتھ خالی۔ اجڑ گیا وہ باغ جس کے لاکھ مالی تھے، سکندر جب چلا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے۔ تے جس ویلے انسان قیامت میدان وچ اور رب العالمین دے سامنے پیش ہو سی، اللہ فرمانے والا قد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مرہ، مینوں اللہ من دی قسم ہے جویں پہلے دن میں تانوں خالی ہتھاں نال پیدا کیتا ہے، انہیں خالی ہتھاں نال میں اللہ کریم دے سامنے آئے ہو۔ انسان دنیا تے آیا تاوی ہتھ خالی، دنیا تو ٹرن لگے تاوی بندے دے ہتھ خالی، تے جس ویلے قیامت میدان اٹھے تاوی بندے دے ہتھ خالی۔ ساری آکڑی ختم نہیں ہوندی پئی، دو چار جیب وچ پیسے آ ونجن اساں بندے نو بندہ ہی نہیں سمجھ دے۔ تھی ونج زیر تے زبر نہ بن، زیر تلے ہوندی ہے، تھی ونج زیر تے زبر نہ بن، متا خالق پیش چا پاوی۔ ہاں تیرا بندہ زیر دے بجائے زبر بڑھن دی کوشش کرے، اللہ پیش پا کے نام و نشان ان مٹا دے دے، جی میں فرعون تے قارون تے نمرود جائیں اللہ کریم نے بڑے بڑے دنیا دارہ دے نام و نشان مٹا کے رکھ لیتے ہیں۔ آؤ سبق دے، سب تو زیادہ سمجھدار تے دانا بندہ جیرا مال تے پیسے تے دنیا نو زیادہ یاد کرے نا۔ قرآن پاک دے الفاظ سورت نا سورت الانبیاء 17واں پارا، اے میرے سامنے 17واں پارا آیت نمبر 34 کھلی ہوئی ہے۔ فرمایا وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افإن مت فهم الخالدون۔ یہ حوالہ قرآن پاک دا سامنے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے دشمن کھڑ لگے، آمنہ دلال دنیا تو چلے گئے، قرآن پاک دی آواز دی بندوں منجنی ہے، اسلام دے سارے نعرے بھی ختم ہو منجنن، لا الہ الا اللہ دی تبلیغ بھی بندوں منجنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا دل بڑا دکھی ہویا، اللہ میں انہ دی ہمدردی دے خیر خائی کردہ، اے دنیا تو میری ٹرن دے انتظارہ کر دے بین۔ 14واں پارا سورت نا سورت الحجر، اے میرے سامنے رب العالمین دی لا ریب کتاب، فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ۔ رب العالمین دی کتاب اللہ تیرے سمجھاون دو قربان من، اے حوالہ ہے انگلی میں رکھی ہوئی ہے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ، یہ سورت مکمل ہو مانا لیے۔ میں اللہ نو اچھی طرح دے پتہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دشمن جیاں گلاں کر دے پین تھوڑا سینہ تنگ ہو دا پیے، دشمن آنکھ دے پین تساں دنیا تو چلے گئے، قرآن پاک دی دعوت دی ختم ہونی ہے۔ میرے حبیب جواب تواڈے ذمے نہیں، جواب میں اللہ کریم دے ذمے ہے۔ اللہ کیا جواب دیتا ہی؟ دشمن تا آپ دے دنیا تو ٹرن دی انتظارہ وچن، اللہ کریم نے فرمایا وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے میں اللہ کسی انسان نو ہمیشہ رہن واسطے نہیں بنایا، جرا بھی دنیا تے آیا ہے ٹرنا ضروری سا، جرا دنیا تے بھیجا گیا ہے دنیا تو جانا ضروری سا۔ الا یا ساکن الکسر المعلا ستدفن عن کریم فی التراب لہو ملک ینادی کل یوم لطول الموت وابنول الخراب۔ بڑے بڑے محلات دے اندر
بڑی بڑی کوٹھیاں دے اندر بڑی عالی شان جھائیاں دے اندر رامن والے نہ سمجھے نا کہ غریب چھوپڑا بھی مسن والے چلے گئے اسا محلہ دی رامن والا ہمیشہ رہ جاونا ہے نا اگر غریب خانہ دے اندر رامن والے نہیں رہے تو محلات دے اندر رامن والا بھی ہمیشہ نہیں رامنا قرآن پاک دے الفاظ ہی نا 27واں پارا تے سورت نا سورت الرحمن فرمایا کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال یہ حوالہ یہ میں انگلی رکھی ہوئی ہے آیت نمبر 27 زمین دی ہر مخلوق تے فنا ہونی ہے اگر فنا تو پاکے تو صرف رب العالمین دی ذات ہے میری تسلی کرو سارے دوست تے قرآن مننے والے ساتھی اچھا بول سن لیکن ہاتھ کھڑا کر کے ہمیشہ زندہ رہنے والا صرف کون ہے ہاتھ جھکا نہیں ہونا چاہیے اچھا ہوئے ہمیشہ زندہ رہنے والا صرف کون ہے میرے محبوب تو سن چلے گئے تو دشمن بھی تو ہمیشہ نہیں رہنا تے سارا پنجابی دا محاورہ ہے دشمن مرے تے خوشی نہ کریے سجنا بھی ٹوٹ جانا تے سینڈوچ رکھو دوستو عمر جتنی بھی لمبی ہو ونجے آخر موت ہے پنڈی کھیپ دے علاقے وچ ایک دیہات وچ مینوں میزبان آکھن لگا حضرت میرے والد صاحب تواڈے نال ملاقات کرنا چاہندے میں پردہ کروینا تساں اندر ونجوا تے ملاقات دی خواہش ہے میں کہ بسم اللہ میزبان دوست پردہ کرایا اس اندر گئے والد صاحب چار پائی دے اتے بیٹھے ہوئے ہن وال انہاں دے کالے نہ تو موتیاں اور چمک دے ہوئے نظر حافظہ گپ شپ میں نو فرماون لگے بیٹا میری عمر 146 سال ہے میں حیران ہو گیا 12 ربیع الاول نو جرا جلسہ ہوندا ہے تلا گنگ دے اندر حاجی ابراہیم صاحب کول او میزبان دوست میں نو ملا میں کہ جی ابے جی دا حال سناؤ کہ والد صاحب فوت ہو گئے 148 سال دی مریض آخر موت ہے انہی 12 ربیع الاول نو جلسہ اسی انشاءاللہ حاجی صاحب کول تے تساں دعا کرو کیونکہ 3 سال دا وقفہ آئی بیانات تے بالکل پابندی ہے جیرے دوست سکے جلسے دے اندر حاضر انہاں اندازہ لا لے سے ہوں الحمدللہ گلہ میں نے کھل دا ہوں انشاءاللہ تو سنتگی بھی دعا کیتیاں پابندی خطر پر سے ہو رہی دعا کیتے رکھو اللہ مہربان ہے انشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قدم رکھے اپنے گھر وچ حدیث پاک بخاری شریف وچ ایک بندہ کھلوتا ہے صحن وچ حضرت موسیٰ علیہ السلام نو غیرت یہ میرے ویڑے وچ تے بغیر اجازت دے بندہ آ گیا 18واں پارا رب العالمین دا قرآن میرے سامنے اللہ کریم فرماندن یا ایوہ الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا وتسلموا علی اہلہا اسی کا پارا ہی کوئی نہیں اللہ دے بندے ہماری صاحب اور قرآن پاک ہے اسی کا 5-6 پارے کوئی نہیں یہ خدایا سورۃ الحج تو بعد سورۃ سبا شروع ہو گئی ہے اور قرآن پاک لے توجہ ایمان والے ہو اپنے گھر تو علاوہ پرے گھر وچ بغیر اجازت دے داخل نہیں ہونا تے جس ویلے تساں اجازت نال داخل ہو گھر والا دے سلام بھی کرنا ہے بغیر اجازت دے پرے گھر دے اندر داخل نہیں ہونا
حضرت موسیٰ علیہ السلام نو غیرت آ گئی ہے تے عقیدہ سنے قرآن و سنت دا مرد دم تک میں بھی سارے دوستاں بھی عقیدہ رکھنے دل دے اندر ساری امت دے بندہ دی غیرت جمع کرو اللہ دے پیغمبر دی غیرت دا مقابلہ نہیں ہو سکدا پیغمبر سب تو بڑا غیرت مند ہوندے اپنے دور دے زمانے وچ حضرت موسیٰ علیہ السلام نو غیرت آئیے بغیر اجازت دے بندہ کیوں آ گئی ہے میرے ویڑے دے گھر وچ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے چاٹ ماریے بندے دی آنکھ باہر نکل آئیے میں سبق روک چھوڑا ہے حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ دے ہی پیغمبر وچ 40 جنتی جوانہ دی طاقت ہوندی ہے تے ایک جنتی جوان دی طاقت دنیا دے 100 جوانوں دے برابر گویا کہ اللہ دے ہی پیغمبر وچ دنیا دے 4000 جوانوں دی طاقت ہوندی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام دے تھپڑ مارن نال بندے دی اکھ باہر نکل آئی او انسان نہیں او تا ملک الموت موت علی فرشتہ اسرائیل ہے اللہ دے حکم نال آیا ہے انسان دی شکل بنا کے موسیٰ علیہ السلام دے ویڑے وچ میں سبق روک چھوڑا ہے حوالہ سنا ہے اللہ کریم فرمانے وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ اے اسرائیل کا سبق نہیں کھلانا میرے بھائیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل جی اللہ دے محبوب ذرا جلدی جلدی میرے کو لایا کر تیرے جلدیاں منال میرے دل نو ٹیک ملویں دیئے دل نو سہارا ملویں داؤں دے کس ویلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل دے سامنے خواہش ظاہر کی ہے جلدی جلدی آیا کر اللہ نے جبریل دی زبان تے آیت جاری کرا دیتی ہے جبریل پڑھن لگا وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ اللہ دے معبوم دل تھا میدہ بھی چاہتا ہے میں جلدی جلدی تھوڑی خدمت کے اندر حاضر ہوں لیکن جتنے تک رب العالمین دی اجازت نہ ہوئے اسا فرشتے زمین تے تلنے نہ آ سکدے اچھا ایک تحفہ وصول کرو چا سارے بھائی دل دی کھڑکیاں کھلا ہے اور میری 4 انگلیاں بیکھنیاں 4 چیزاں ایسی ہیں ان کائنات وچ جنہ دی تعداد اللہ تو بغیر کوئی بھی نہیں جاندا اللہ دیاں صفتاں کتنی ہیں اللہ تو بغیر کوئی نہیں جاندا آسمانی کتاباں کتنی ہیں اللہ تو بغیر کوئی نہیں جاندا یہ 4 کتاباں تا بڑیاں مشہور ہیں نا تورات شریف انجیل شریف زبور شریف دے قرآن پاک کل کتاباں کتنی ہیں اللہ تو بغیر کوئی نہیں جانتا 3 نمبر 4 نبیاں دی تعداد کتنی ہے اللہ تو بغیر کوئی بھی نہیں جانتا 1,24,000 لیکن علماء کرام جس ویلے بیان فرماویں نا 1,24,000 نال فرمیں دیونن یا کم و بیش اللہ صحیح تعداد بہتر جان دے ہے تے نمبر 4 فرشتہ دی تعداد کتنی ہے اللہ کریم تو بغیر کوئی بھی نہیں جاندا اللہ کریم دیاں صفتاں ایک آسمانی کتاباں 2 انبیاء نے مسلط و اسلام دی تعداد 3 تے نمبر 4 فرشتہ دی تعداد کتنی ہے اے 4 چیزاں اللہ تو بغیر کوئی بھی نہیں جاندا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمے دن اے جرا خانہ کعبہ ہے بیت اللہ 7 آسمانہ تو اتے اللہ نے بیت اللہ شریف دے بالکل سیدھ وچ فرشتہ دا کعبہ بنایا ہے فرشتہ دا قبلہ بنایا ہے جہدا نام ہے البیت المعمور قرآن پاک دے بھی الفاظ والبیت المعمور میں اللہ نو بیت معمور دی قسم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں روزانہ 70,000 فرشتے بیت المعمور دا طواف کریں تے جرا فرشتہ ایک واری طواف کر گھنے قیامت دا گوں فرشتے دا نمبر نہیں آونا
یہ گل میں سناونی ہونا، یہ غور کرے سارے میرے بھائی بزرگ دوست، ذرا جاگ دے بیٹھے ہو تو اللہ دا نام تے لو چا، فرشتوں دی تعداد صحیح کون جان دے؟ مزہ نہیں آیا، فرشتوں دی صحیح تعداد صرف کون جان دے؟ خیال امیر بخش ہوں توحفہ لوین ساتھی، ایک اور حدیث یاد آ گئی ہے، پہلے وہ سنا میں بات اصل سبق سنے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں جیری رات اللہ میں معراج دے سفر تے لے گیا، آسمانہ وچ ایک گٹھ دے برابر بھی جگہ خالی نہیں جتے کوئی نہ کوئی فرشتہ اللہ دی عبادت نبیہ کردہ ہوئے ہاں۔ کوئی فرشتہ رکوع وچے قیامت تک رکوع وچ رامنا سا، تیرا فرشتہ سجدے وچے قیامت تک سجدے اندر رامنا ہے، قیام دی حالت ہے قیامت تک قیام دی حالت وچ رامنا ہے۔ اتنے زیادہ فرشتے لیکن کوئی فرشتہ قرآن پاک پڑھ نہیں سکتا، کوئی فرشتہ قرآن دی تلاوت نہیں کر سکتا۔ فرشتے قرآن پاک دی تلاوت سن سکتے لیکن فرشتے قرآن پاک دی تلاوت نہیں کر سکتے۔ سارے فرشتہ میں صرف جبریل امین واحد فرشتہ ہے تیرا قرآن پاک دی تلاوت کر سکتا ہے، باقی فرشتے قرآن دی تلاوت سن سکتے لیکن قرآن پڑھ نہیں سکتے۔ اے آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دی امت رو اللہ نے کمال عطا کیتا ہے کہ ہر ایماندار بندہ قرآن پاک پڑھدا ونجے تے نیکیاں نال دامن بھردا ونجے۔ او سبق دے جبریل امین قرآن پاک پڑھن، ذرا جلدی آیا کرنا جبریل۔ جبریل آنکھن لگا وما نتنزل الا بامر ربک، 16واں پارہ سورت کا نام سورت مریم۔ اے میرے سامنے سورت مریم کھلی ہوئی ہے۔ جبریل امین آنکھن لگا اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جتنے تک تواڈے پروردگار دا حکم نہ ہوئے اساں فرشتے زمین تے تلے نہ آ سکدے۔ اے میں انگلی رکھی ہوئی حوالے دے اتے مسئلہ قرآن پاک نال سمجھ آ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان نال بھی سمجھ آ گیا۔ فرشتہ دا زمین تے آمنا اللہ دے نال لگنے اپیلے میری درخواست ہے، فرشتہ دا زمین تے آمنا اپنی مرضی نال نہیں ہوندا، کس دی اجازت نال ہوندے۔ سبق اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام دے وہڑے وچ آیا، اپنی مرضی نال نہیں اللہ کریم دی اجازت تے حکم نال۔ موسیٰ علیہ السلام چاٹ ماری آنکھ نکل لئیے، اسرائیل اپنی آنکھ ہاتھ دے اتے چاہ کے رب العالمین دی بارگاہ وچ پیش ہویا ہے۔ اللہ میں تو تیرے حکم نال گیا ہم موسیٰ علیہ السلام دے ویڑے وچ، حضرت موسیٰ علیہ السلام میں نو چاٹ ماری ہے، اخبار نکل لئیے۔ اللہ نے ارادہ کیتا ہے اسرائیل دی اکھ ٹھیک ہو گئی ہے۔ یہ حوالہ سورت کا نام سورت آل عمران، قرآن پاک۔ رب العالمین تیرے سمجھامن دے انداز تو قربان ونجا، اے میں سورت آل عمران کھولی ہوئی ہے۔ فرمایا اللہ یفعل ما یشاء، آیت نمبر 40۔ جی میں اللہ کریم کرنا چاہے اپنی مرضیاں نال کم کر گھندا ہوندے۔ سورت نا سورت یاسین 23واں پارہ فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ سورت مکمل ہوندی پئی سورت یاسین تے آیت نمبر 82۔ اللہ کسی کام کا ارادہ کرے اللہ فرماتا ہے کن ہو جا،
اے بھی سارے سمجھاون واسطے کن فرمایا ہے اللہ نو کن آکھن دی کوئی محتاجی نہیں اللہ ارادہ کریندا ہے کم ہوویندا ہے اللہ ارادہ کیتے اب ٹھیک ہو گئی اسرائیل دی مینوں یاد آیا ہائے ہائے امین اچھی اکھے مہربانی کرے سارے دوست اللہ بری موت تو بچا دے اچھا آکھو اللہ اچھی موت نصیب کرے اللہ ایمان تے توحید تے کلمے والی موت نصیب فرماوے مینوں دوست آکھن لگے کوہاڑ دے اندر حکال لینی مولانا صاحب میں بالکل حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب دے نال ہم رحمت اللہ علیہ دبئی وچ پشتون عالم ہن تے حضرت شیخ دے شاگرد بھی ہن مینوں رو کے آکھن لگے انہاں دے میں حجرے دے اندر حاضر ہویا ملاقات واسطے صاحب فراشن رو پے آکھن لگے حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ سٹیج تے ہن میں بھی نال ہم آخری ٹائم آئے حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ دا توفات دے ٹائم زبان تے اے آیت سورۃ یاسین دی جاری ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون تلاوت کریں دے موت ہے 26واں پارہ اللہ دی شان جرا میں صفحہ کھولنا چاہتا ہوں جگہ وہ لکھ لئیے یہ آخری آیت یہ جگہ کھولنا چاہنا ہم تے جگہ وہ لکھ لئیے میں حافظ ہی کوئی نہ تے مطا حافظ ہو ناراض نہ ہو گئے مطا سمجھے مولی سے کوئی نشانی رکھ کے آیا آئی میں حکشات واس کیتا تے وہ لوگ مخالفہ کھڑ گے مولی سے جڑے حوالے بھی کھیل آئی نا اس کوئی اپنا قرآن چاہیا ہوا یہ میرا کوئی اپنا قرآن ہے کہ اللہ دا کلام ہے اللہ راضی ہونے یہ خدایا رئیس المفسرین حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ سارے بڑے حضرات جس ویلے وفات کا ٹائم آیا مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ تھے اے سورت حامی ملجاسیہ دی آخری آیت حضرت دی زبان تے جاری آئی وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ آسمان و زمین دی بڑائی دا مالک صرف اللہ ہے اور سبق دے اللہ ارادہ کیتے اسرائیل دی اب ٹھیک ہو گئی اسرائیل دوبارہ جا موسیٰ علیہ السلام دے بیڑے بیچ میں حاضر اسرائیل دوبارہ آئے موسیٰ علیہ السلام دے ویڑے موسیٰ علیہ السلام کبڑی بڑھ لگے دوبارہ اسا کا حضرت ناراض نہیں ہونا میں انسان نہ میں موت والا فرشتہ اسرائیل اللہ ہن جھگڑا تا ختم کرو چا مہربانی کرو میں ہاتھ جڑے نا میں تھوڑا مہمان بھی ہاں تے چھوٹا بھائی بھی ہاتھ جڑے نا جھگڑے تا نہ کرو ہاں اللہ راضی ہونے اے میرے سامنے 20واں پارہ سورۃ دنا سورۃ النمل اے پہلے صفحے دی سیر کراون لگا تے میرے سامنے آیت نمبر 65 کھلی ہوئی انگلی اتے ہے فرمایا کلا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ اعلان کرو میرے مٹھے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسمانہ والی مخلوق بھی غیب نہیں جان دی زمین والی مخلوق بھی غیب نہیں جان دی فرشتے بھی مخلوق ہیں انسان بھی مخلوق ہیں جنات بھی مخلوق ہیں شجر تے حجر بھی مخلوق ہیں مخلوق ہے انبیاء علیہ السلام بھی مخلوق ہیں اولیاء کرام بھی مخلوق ہیں مخلوق غیب نہیں جان دی اگر غیب نو جاندا ہے تا الا اللہ بات میری درخواست ہے ہاتھ جوڑ کے اللہ واسطے اللہ تعالیٰ اچھا کمڑے اللہ نو منن والے اچھا بول سن عالم الغیب صرف کون ہے محبت نال عالم الغیب صرف کون ہے یہ میرا فیصلہ ہے یا قرآن پاک دا میں یہ حوالہ بھی کھایا آج تو 25 سال پہلے خاران بلوچستان وچ اتفاقاً میں گل یاد ہے یہ پہلے ذہن چ نہیں
دو بھائیوں نے انہیں حوالہ نوٹ کیتا، گھر پہنچے حوالہ کھولا، بروہی زبان دے اندر ترجمے والا قرآن ہے، انہیں بروہی ترجمہ پڑھا۔ سارے میزبان مولانا عبدالشکور رحمت اللہ علیہ کلاب ہے، ایک خاران بلوچستان نیچے مولانا عبدالشکور صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ دے شاگرد میرے میزبان آکھن لگے مفتی صاحب یہ انہوں دے لفظ ہیں، سانو کلمہ پڑھاؤ۔ مفتی صاحب آکھا کلمہ کی مطلب ہے تھوڑا؟ آکھن لگے حضرت اساں اج تو پہلے یہ عقیدہ رکھ دے آسی کہ اللہ تو بغیر اور بھی عالم الغیب ہن پہ۔ مولوی صاحب پنجاب وچوں این میرے نام لے آنے، انہاں قرآن دا حوالہ بھی کھایا ہے، اساں منج کی حوالہ چیک کیتے، بروہی زبان دے اندر ترجمہ ویکھے۔ اللہ سے مہربانی کرو اج تو بعد جیڑا عقیدہ قرآن والا ہے وہ عقیدہ ساڈا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں جو اگلی دفعہ گیا انہاں کہ اپنے سارے خاندان نو موحد بنا چھوڑا دے۔ میں تو گناہگار ہاں اللہ، میں گناہگار ہاں، میں سیاہکار ہاں اللہ، میں کچھ بھی نہ۔ یہ ساری قرآن پاک دی تاثیر ہے۔ برتن سیدھا پیا ہوئے نا، برتن سیدھا پیا ہوئے نا ضرور تے بارش ہوئے ہلکی پھلکی، اساں میاں نہیں چاہتے ہلکی کण من ہوئے ضرور رحمت دی کڑی وچ آویں دیے۔ تے برتن الٹا پیا ہوئے نا تے سامن دا موسلا دھار نہیں وسا کھڑا ہی کہ رحمت دا قطرہ وچ نہیں آونا۔ برتن دل دا سیدھا ہوئے۔ اور ایک باری اللہ تعالیٰ وہ چادر ستے نہیں میرے دوست، عالم الغیب صرف کون ہے؟ نہیں آیا عالم الغیب صرف کون ہے؟ اللہ کریم دا قرآن تو دس جرے دنیا تو چلے گئے قبرہ دے اندر دفن ہو گئے، کئی من مٹی اتے آ گئی ہے، کئی فٹ زمین دے اندر دفن ہو چکے نا، وہ غیب جان دیں کہ نہیں جان دے۔ اللہ نے فرمایا وما یشعرون ایان یبعثون، انہوں نے تو اپنا پتہ بھی نہیں سانو زندہ کر کے کس ویلے قبراں جو اٹھایا جا سی۔ تے ساڈے دادا استاد حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ یہ آیت پڑھن ہا دورے تفسیر وچ اپنے بیانات وچ یہ آیت پڑھ کے جملہ بیان فرمیندے ہوندے نا، موت تو بعد قبر والے نو اپنی جان دا پتہ نہیں تا سارے جہان دا بھی پتہ نہیں۔ دوستو جھگڑا تا مکاؤ چاہ، اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام زندہ پیغمبر، صاحب تورات پیغمبر، صاحب معجزات پیغمبر، شان دے مقام تے رتبے والے اولو العزم پیغمبراں وچوں پیغمبر تے زندہ پیغمبر عالم الغیب ہوندے، اے سامنے اسرائیل موت والا فرشتہ کھلوتے انسان دی شکل وچ تا غصے ہون دی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ دی اجازت نال اسرائیل آیا ہے، تھپڑ مارن دی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ دے حکم نال اسرائیل میرے بیڑے وچ آیا ہے تا حضرت موسیٰ علیہ السلام نو اسرائیل تے ناراض ہون دی کوئی ضرورت نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی شان برحق، حضرت موسیٰ علیہ السلام دا کلیم اللہ ہونا برحق، حضرت موسیٰ علیہ السلام دا رتبہ تے درجہ برحق، لیکن عالم الغیب ہونا صرف اللہ کریم دا حق۔ حضرت میں کوئی انسان ہاں تے تو کون کہ میں تو اسرائیل ہاں؟ پہلی تے نہیں دسا حضرت تو سبرن دا موقع ہی نہیں دیتا۔ ایک سنیہ سنو، پیغام سنو اللہ دا۔ اللہ فرمیدا پیے ایک ڈاند دی کنڈ تے ہاتھ چا پھیرو۔ ڈاند دا تو بڑا پتہ ہے دوستانو۔ میں جو پہلی دفعہ اس علاقے جایا تو ساتھی آکھن لگے جلسہ ہے۔ اچھا میں تو سادہ تو میں نو کے پتا، میں کہی کیرے علماء کرامہ دے میں لگے ڈاندہ دا جلسہ ہے۔ یہ خدایا سادے سریکی دے علاقے دے ویتا جلسہ ہوں دے علماء دے بیان دا۔ میں اللہ دی قسم کر کے تو نہ تھا پیا، میں قرآن چاہی بیٹھا سادے علاقے سریکی والے علاقے تو ایک تصور ہی نہیں نا بھئی ڈاندہ دا جلسہ ہوں دے، ایسا تا جلسہ سمجھ دے علماء دا بیان۔ وہ دوست آکھن لگے ڈاندہ دا جلسہ ہے۔ میں کہتی کیرے علماء ہیں؟ کیوں کہ ڈاندہ دا ہے۔ خدایا میں حیران ہو گیا بھئی ڈاندہ دا
سنن سا میں اپنے سریکی علاقے مان کے لیٹی دی تعریف پانچ یہ داما دے جلسے کروے دن وہی حیران ہو گئے سارے خیر دام ایک بیل تے دام دی کمر تے حق چا پھیرو حضرت اللہ فرمیدہ بھی ہے جتنے بال توڑے ہاتھ مبارک دے تلے آگئے اتنے سال توڑی عمر زیادہ ہو منجنیے ان نام دی کن دے ہاتھ پھیرانے 5000 بال آگئے ہاتھ تلے 1000 بال ہاتھ دے تلے آگئی ہے اتنے سال عمر بدھ منجنیے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمایا اسرائیل دس اگر ڈام دی کمر دے ہاتھ پھیرا جتنے بال بھی تلی تلے آئے اتنے سال عمر بدھوئنی آخر کی ہومڑے اسرائیل آکھن لگا عمر جتنی بھی زیادہ ہو منگے آخر موتے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمایا پر میں ڈام دی کمر دے ہاتھ نہیں پھیرنا جلدی کر یہ میری موت دا ٹائم آگئی ہے روح میری قبض کر تاکہ میں اللہ دے درباری حاضر ہوں میں سنامنا دوستانوں چاہنا ہم عمر جتنی بھی لمبی ہو بنجے آخر موتیں فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اکثروا ذکر حاضر اللذات الموت لذتانو تروڑن والی موت نو زیادہ یاد کیتا کر غور کرے غور دل دے دروازے کھولن دوستاں میری بھی زندگی دا کوئی پتہ نہیں دوبارہ ملاقات ہوئے نہ ہوئے میں نو یاد ہے یہ حال آئی میرا آخری بیان سارا ہویا ہے استاد العلماء حضرت مولانا بابا محمد اسحاق صاحب رحمت اللہ علیہ سنوالا علیہ انہوں نے صدارت آئی حضرت قاری صاحب ہاں میں بیان کیتا ہی دورہ تفسیر دا افتتاح آئی اس ویلے سبق شروع ہو منے آنے بہت اللہ نے ایک موقع بڑھا لیتا ہے وقت کے پتہ زندگی کی ملاقات ہوئے نہ ہوئے خیال کرے جیرا میں معنی سنامن لگا حدیث پاک دا لذتاں تروڑن والی موت نو زیادہ یاد کیتا کرو موت ونال قرآن ہتھاں نال چاہن والی لذت بھی مک گئی موت نال ان اکھیاں نال بیت اللہ شریف نو ویکھن والی لذت مک گئی موت تو بعد ہونٹاں نال حجر اسود نو بوسا دیون والی لذت بھی مک گئی موت نال ان قدماں نال بیت اللہ دا طواف کرن والی لذت بھی مک گئی تے موت نال قرآن کنہ نال سنن والی لذت مک گئی قضا کے سامنے بیکار ہوتے ہیں حواس اکبر کھلی رہتی ہیں یوں آنکھیں مگر بینا نہیں ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے الموت طوفت المومن ہائے ہائے الموت طوفت المومن ایماندار بندے نو اللہ جرا تحفہ دے بھیجے دے موتے کیوں جے موت نہ آوے بندہ جنت کیویں جاسی موت نہ ہو دی بندہ جنت کیویں جاوے ایماندار موت اللہ پیدا کیتی ہے تو موت تو بعد جنت نصیب تھیونے موحد ایماندار نو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سب تو بڑا دانا تے عقل مندو بندہ ہے جرا موت نو یاد زیادہ کرے تے موت دی تیاری بھی زیادہ کرے امیر المومنین ہارون الرشید ساری اسلامی دنیا دا حکمران دربار لگا ہوئے ہے ایک مجذوب بندہ گیا بھولا بھالا بہلول استاد نہ ہائی بہلول نیڑے آ بہلول نیڑے آ گیا ہے بھولا بھالا بندہ ہارون الرشید آکھن لگے اے سوٹیے لاٹھیے اگر تساں اپنی لیٹی دی بولی کہہ سکتے ہو کھونڈا سوٹی لاٹھی کھونڈا آنا اے لے بالوڑا آکھن لگا امیر المومنین میں کہ کرنا اس نو ہارون الرشید نے مذاق کیتا ہے تو بھولا بھالا ہے جھلا تے کملا بندہ ہے جیرا بندہ تیرے تو بڑا بے وقوف ہوئے
جرا بندہ تیرے تو بڑا کملا تے جھلا تے پاگل ہوئے اے لاٹھی تے سوٹی اس نو توفہ دے چھوڑے اچھا اس نو دے ہونی جرا میرے تو بڑا پاگل ہوئے کھجیا بالول سوٹی لے کے چلا گیا کچھ دن گزرے ہارون رشید تے موت دا ٹائم آ گیا سکرات لگے ہوئے آخری لمحات ان آخری ٹائم ہے چھیکڑ دے گہرے نو پانی لگا ہویا بندے آ رہے ہیں جا رہے ہیں امیر المومنین کی ملاقات واسطے وہ سوٹی لے کے لاٹھی لے کے بہلاول میاں پہنچے آخنا گا امیر المومنین کیڑے سفر تے جا رہے ہو ہارون رشید نے جواب دیتا ہے موت دے سفر دے جا رہے ہیں اچھا بہلاول آخن لگا امیر المومنین واپسی کدومنی ہے ہارون رشید آخن لگا بہلاول بیٹا بہرو نا بے وقوف ہے نا اس وقت میں تو لاٹھی دی تو بے وقوف ہے جرا موت دے سفر دے جاوے او واپس نہیں ملدا ہوندا اور میری سرائکی دا جملہ دا سنو چاہ میں سبق روک چھوڑا ہے الف اللہ بیلی سجن ٹرے ویندے سونے مکھ تے پردائے گھت میاں مکھ اسا سجدے مونو سرکی وچ الف اللہ بیلی سجن ٹرے ویندے سونے مکھ تے پردائے گھت میاں آنکھ کھولن نہیں منہ بولن نہیں پیروں ننگے تے خالی ہاتھ میاں راج راج ویکھو منہ سجنا دا راج راج ویکھو منہ سجنا دا ایو ویلا نول سیاوت میاں غلام فقیرہ موئے ولدے نہیں واپس نہیں آندے غلام فقیرہ موئے ولدے نہیں تونے اکھیاں رومن رت میاں بہلاول جرا موت دے سفر دے جاوے واپس نہیں ملدا ہوندا بہلاول آکھن لگا امیر المومنین دسو نو کرتے چاہ کر کتنے نال لے کے جا رہے ہو بہرول بے وقوف ہے نا جرا موت دے سفر دے جاوے نو کر دے ملازم نال لے کے نہیں آنا اوہ غلطی ہو گئی امیر المومنین موت دے لمبے سفر دے جا رہے ہو واپسی بھی نہیں ہونی کھاون پیمن دا سامان کتنا نال لے کے جاندے پے ہو ہارون رشید آکھن لگا بہلاول بے وقوف ہے نا میرے تے موت دا ٹائم ہے تو مذاق کردا پیے جرا موت دے لمبے سفر تے جاوے کھاون پیمن دا سامان نال نہیں کھڑدا ہوندا بہلاول آکھن لگا جی غلطی ہو گئی امیر المومنین دسو موت دے لمبے سفر تے جا رہے ہو سونا چاندی مال تے دولت کتنا نال لے کے جاندے پے ہو ہارون رشید جواب لیتے امیر المومنین نے بے وقوف دا بے وقوف ہے نا جرا موت دے لمبے سفر دے جاوے سونا تے چاندی تے مال دے پیسہ نال لے کے نہیں جانا ہوندا بہلاول آکھن لگا امیر المومنین نیک عمل کتنے نال لے کے جا رہے ہو ہارون رشید آکھن لگا نیک عملاں دی بھی کوئی کثرت نہیں نیک عمل بھی میرے پلے نہیں زیادہ بہلاول آکھن لگا امیر المومنین ہن خیال دل حاضر کرے میرے بھائی تے بزرگا بہلاول آکھن لگا امیر المومنین دنیا دے چھوٹے جتنے سفر دے جاونا ہویا ہفتے دا سفر ہے 10 دنوں دا سفر ہے نوکر بھی نال کھان پیمن دا سامان بھی نال پیسہ دے مال دے دولت بھی نال دنیا دے تھوڑے سفر واسطے بڑیاں تیاریاں کر کے جانے ہوندے آوے تے موت دے سفر دے جا رہے ہو واپسی بھی نہیں ہونی تے تساں موت دے لمبے سفر دی تیاری نہیں کیتی میرے تو وڈے بے وقوف تساں آپ ہو اپنی لاٹھی واپس لے لاؤ ہارون رشید تڑپ گیا آکھن لگا بہلاول اساں دا تینوں بے وقوف سمجھ دیوں دیا سے آج پتہ چلے دنیا دی تیاری کرن والے بے وقوف اساں ہسے تے آخرت دی تیاری کرن والا عقل مند تو ہمیں حضور صحیح فرمایا سب تو بڑا عقل مند ہے
جرا موت نو یاد زیادہ کرے تے موت دی تیاری زیادہ کرے. اللہ الفاظ تے حاضری قبول فرماوے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. جو کچھ میں بیان کیتا ہے اللہ کریم میں گناہگار دا بیان کرنا اور تو بیٹا بہرو دعا منگنی ہے. بس کو ضبط خراب نہ کرو بیٹا. شیخ التفسیر حضرت مولانا محمد امیر صاحب رحمت اللہ علیہ سرگودھے والے فرمینے ہن کہ دعا اے تا ساری عبادت دا مغز حدیث پاکی چاہے اجرا سم نیکی دا کم کیتے ہن مغز دعا. جو کچھ میں بیان کیتے ہیں تساں بزرگاں دوستاں سنے اللہ ایک قبول فرما کے حضرت قاری صاحب دی روح نو عزت ثواب پہنچا کے انہاں دے درجے بلند فرمائے. اللہ اس گلشن کو آباد و شاد رکھے. میں انشاءاللہ پہلے بھی انہوں نے زندگی کے اندر سرپرستی کردہ رہیاں حاضری دیندہ رہیاں حوصلہ افزائی کردہ رہیاں ہن بھی انشاءاللہ میں نہ بھائیاں دے نال. اللہ اہل علاقہ نو بھی مرکز آباد رکھنے کی توفیق عطا فرماوے. اللہ کریم سارا خاتمہ بھی ایمان تے فرماوے. میں تو نڑتے ویکھا کتنا عظیم و شان جنازہ ہے. قاری صاحب رحمہ اللہ دا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرمایا آئی مخالفانوں دشمنوں توڑے سارے فیصلے جنازے کر سے. ہاں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ دا جنازہ بیچ کے 20,000 غیر مسلمہ کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کیتا. اہل حق دے جنازے میں ہونے سارے کو سوائے مغفرت دی دعا دے اور کوئی سرمایہ ہی نہیں. اللہ انہوں کروڑ اعلیٰ درجات نال مالا مال کرے. اللہ بہشت برین دے اندر اعلیٰ درجات نال نصیب فرماوے. اللہ میرا تے تساں سارے دوستاں بزرگاں دا خاتمہ بھی ایمان تے توحید تے کرے. اللہ پورے خاتمے تو محفوظ رکھے. اللہ توحید و سنت مشن تے استقامت نصیب فرماوے. اللہ کریم دنیا آخرت دی مشکلات تے پریشانیاں تو محفوظ رکھے. دنیا آخرت دیاں بھلائیاں نال مالا مال فرماوے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. 12 ربیع الاول انشاءاللہ سیرت النبی دی جڑی ساری کانفرنس آ رہی ہے. میں تو 3 سال حاضر نہ ہو سکا. حاجی ابراہیم صاحب کو وقت انشاءاللہ اللہ دیاں مہربانی ہویاں تے انشاءاللہ باہر آؤ سن انشاءاللہ بیان ہو سی. اتنے سارے دوستاں نوں دعوت ہے. باقی علاقے دے اندر جڑیاں کانفرنساں ہو رہی ہیں ختم نبوت دی کانفرنساں دا اعلان کیتا گیا. اللہ سارے دینی اجتماعات نوں اپنی رضا واسطے قبول فرما کے بخشش تے نجات دا ذریعہ بناوے. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحيم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتہ.